الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا كما ورد في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین محترم، یوں تو نوع انسانی پر محسن اعظم امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، مگر اس وقت میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 بڑے احسانات کا ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا. سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دنیا کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی. سامعین محترم، یہ وہ عقیدہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے، مظلوموں کو شاہوں سے بات کرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، مستضعفین کو جابروں کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کی قوت عطا کرتا ہے. ناظرین و سامعین، یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کی ساری امیدیں ایک ذات سے وابستہ کرتا ہے. اس عقیدے کا حامل انسان ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا. ناظرین و سامعین، دور جاہلیت کا انسان بے جان چیزوں کے سامنے جھکتا تھا، ان سے ڈرتا تھا اور ان کی خوشامد کرتا تھا. وہ کیڑے مکوڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تھا. وہ جنوں اور شیطانوں کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا سمجھتا تھا. کائنات کے آقا سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا ایسا درس دیا کہ انسان نے ایک اللہ کے سوا سب سے امیدیں توڑ لیں، سب سے ڈرنا چھوڑ دیا. اس عقیدے نے انسان کی دنیا ہی بدل دی. وہ انسان جو مظاہر فطرت کی پرستش کرتا تھا، وہ ان پر حکومت کرنے لگا. ناظرین و سامعین، بڑی اہم بات کہ آج جو سائنسدان چاند، سورج اور ستاروں پر کمند ڈال رہے ہیں، تو انہیں محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممنون ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو کیا کہ سورج اور چاند کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، ورنہ انسان نے تو سورج، چاند اور ستاروں کو خدا بنا رکھا تھا. سامعین محترم، نوع انسانی پر حضور اکرم سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدت انسانی کا تصور دیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انسان قوموں اور برادریوں میں بٹا ہوا تھا. کوئی ادنا تھا تو کوئی اعلیٰ تھا، کوئی مستقل حاکم تھا تو کوئی مستقل محکوم تھا. یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. مصر کے فرعون کہتے تھے کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں. ہندوستان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنا رشتہ سورج اور چاند سے جوڑتے تھے اور اپنے آپ کو سورج ہنسی اور چندر ہنسی کہتے تھے. ایران کے بادشاہوں کا دعویٰ تھا کہ ہماری رگوں میں خدائی خون ہے. چینی اپنے شہنشاہوں کو آسمان کا بیٹا تصور کرتے تھے. اس ناموافق فضا کے اندر، اس پرفتن فضا کے اندر انسانیت کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا: یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من تراب وآدم من تراب. اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی. اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پاک باز ہے. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کا خلاصہ یہ تھا ناظرین و سامعین، کیا لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. یہ وہ اعلان تھا جس نے رنگ و نسل کے فرق کے باوجود تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بائی بائی بنا دیا تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فارسی تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ رومی تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ غفاری تھے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ دوسی تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اموی تھے. مگر جو بھی تھے وہ سب بائی بائی تھے. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سامعین محترم، نوع انسانی پر محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام کا درس دیا. ناظرین و سامعین، بڑی اہم بات، جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانہ میں انسان سے زیادہ کوئی ذلیل چیز نہیں تھی. یہاں تک کہ بعض حیوانات کو مقدس شمار کیا جاتا تھا. مٹی اور پتھروں سے بنائے بتوں کی تعظیم کی جاتی تھی، لیکن انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. میرے اور آپ کے پیارے آقا سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے احترام کا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. انسان اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. وہ اس کو سلام کرے، کسی مریض کی عیادت کرے، مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے اور اس کی چھینک کا جواب دے. چھینک کا جواب دینے سے مراد جب کسی انسان کو چھینک آئے تو کوئی کہے الحمدللہ، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی سوسائٹی پر چوتھا بڑا احسان یہ ہے ناظرین و سامعین کہ آپ نے انسانوں پر چھائی ہوئی مایوسی کی کیفیت کو دور فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے اتنے فضائل بیان فرمائے کہ بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو، سچے دل سے توبہ کرنے والے گناہ گاروں پر رشک آنے لگا. قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام ہی سورہ توبہ ہے. اس سورہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مخصوص بندوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ناظرین و سامعین، اس فہرست میں عابد بھی ہیں، حمد کرنے والے بھی ہیں، اور روزہ دار بھی ہیں، اور رکوع اور سجود کرنے والے بھی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے بھی ہیں، اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. لیکن اس نورانی فہرست میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں. اللہ کریم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انبیاء اور صلحاء کی توبہ کا ذکر فرما کر بتا دیا کہ توبہ کرنا تو اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کا شیوا ہے. تو اے گناہگارو، تم اس سعادت سے کیوں محروم رہتے ہو؟ ناظرین و سامعین، محسن انسانیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر 5واں بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دین و دنیا کی وحدت کا تصور دیا. قدیم مذاہب نے زندگی کو 2 خانوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک کا نام دین تھا تو دوسرے کا نام دنیا تھا. کلیسا میں دین تھا اور قصر شاہی میں دنیا تھی. گرجا میں دین تھا اور منڈی اور بازار میں دنیا تھی. گیان دیان میں دین تھا اور مکان و دکان میں دنیا تھی. دیندار بننے کے لیے دنیا کو خیر بات کہنا ضروری تھا اور دنیا دار بننے کے لیے دین سے کنارہ کشی ضروری تھی. سامعین محترم، یہ قدیم مذاہب کی بات ہے. یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر جنگلوں میں بسیرا کر لیتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا ضروری نہیں، پہاڑوں اور غاروں میں بسیرا کرنا ضروری نہیں، بس تھوڑا سا رخ بدل لو. ہر وہ جائز کام جس میں تم اللہ کی رضا کی نیت کر لو گے وہ دین بن جائے گا. تمہاری حکومت دین بن جائے گی، تمہاری سیاست دین بن جائے گی، تمہاری تجارت دین بن جائے گی. اور اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو تو پھر نماز دین نہیں بلکہ دنیا ہے، روزہ دنیا ہے، حج دنیا ہے، جہاد دنیا ہے. یعنی کہ اگر اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں دنیاوی ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادت دنیاوی ہو جائے گی. جی ہاں، نیت کے بدلنے سے دنیا دین بن جاتی ہے اور دین دنیا بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات،
بے شک تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سامعین محترم، انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو اس کی منزل سے آگاہ کیا۔ انسان اپنی حقیقی منزل سے بے خبر تھا، اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کسی کی زندگی کا مقصد دولت کا انبار تھا، تو کسی کی زندگی کا مقصد عہدہ و اقتدار تھا، کسی کی زندگی کا مقصد عیش و عشرت کا کاروبار تھا، کسی کو شہرت اور جھوٹی نمود و نمائش سے پیار تھا، تو کوئی حسن و جمال پر جانثار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خبر انسان کو بتایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں تیری زندگی کا حقیقی مقصد نہیں، بلکہ تیری زندگی کا اصلی اور حقیقی مقصد یہ ہے کہ تیرا مالک و خالق تجھ سے راضی ہو جائے، تیرا جینا بھی اس کے لیے ہو، تیرا مرنا بھی اس کے لیے ہو، تیرا کمانا، تیرا خرچ کرنا، تیرا سونا اور جاگنا، تیرا لڑنا اور تیرا پیار کرنا سب اسی کی رضا کے لیے ہو۔ گویا کہ کسی شاعر نے خوب کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ابھی امت کے اوپر ایک اور بھی ہے کہ قیامت کے دن، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ جب قیامت کا شور و غل مچ جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیوی بچوں سے۔ سامعین نے محترم، قیامت کے دن جب انبیاء کرام کی زبان پر بھی نفسی 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 کا عالم ہوگا، تو وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ایک ہی لفظ جاری ہوگا، امتی 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 امتی، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی قدر کرنے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔